جماعت رابعہ یعنی چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں. ان کا موضوع ہے اصلاح المسلمین. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العلی العظیم. دوستو، ان خطیبوں نے تو مجھے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ اب میں کیا بولوں. مرشدی حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ ساقیے کوثر میرا جب میر میخانہ بنا، ساقیے کوثر میرا جب میر میخانہ بنا، چاند سورج تھم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. ساقیے کوثر میرا جب میر میخانہ بنا، چاند و سورج تھم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. ان کی رفعت کو چھو لینا یہ کہاں کی عقل ہے؟ آج انسان چاند پر کمن ڈال کر اپنے آپ کو عقل مند تصور کر رہا ہے. ارے نادان انسان، اس چاند سے پوچھ وہ کس کا دیوانہ بنا ہوا ہے. حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور کا بچپنے کا زمانہ ہے اور میرے گھر پر چاند گردش میں ہے. کبھی چاند دائیں جھکتا ہے، کبھی چاند بائیں جھکتا ہے. میں اس منظر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی کہ کہیں میرا نور نظر، میرا لگتے جگر اس منظر کو نہ دیکھ لے ورنہ خوف زدہ ہو جائے گا. فوراً دوڑی ہوئی آئی اور گہوارۂ نور کے پاس آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے کی کوشش کرتی ہے. مگر کیا دیکھتی ہے کہ ان کا نور نظر جس طرف انگلی گھماتا ہے چاند اسی طرف جھک جاتا ہے. جب مصطفیٰ نے دائیں ہاتھ گھمایا چاند دائیں جھک گیا، جب بائیں گھمایا چاند بائیں جھک گیا. اسی منظر کو پیش نظر رکھ کر میرا مدنی بول اٹھا کہ چاند کی رفعت کو چھو لینا یہ کہاں کی عقل ہے؟ عقل تو یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. عقل تو یہ ہے کہ چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز، ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا، دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مصطفیٰ کے کھانے پینے کو نہ دیکھیں، آپ مصطفیٰ کی چلنے پھرنے کو نہ دیکھیں، آپ مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کو نہ دیکھیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کیونکہ آپ مصطفیٰ کے کھانے پینے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں کھانے پینے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھو گے تو تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ کون بتائے گا؟ اگر آپ مصطفیٰ کے کھانے پینے کو نہیں دیکھیں گے تو تمہیں کھانے پینے کا رویہ کون بتائے گا؟ اگر آپ مصطفیٰ کے دندان کو شہید ہوتا نہیں دیکھو گے تو تمہیں گردن کٹانے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مصطفیٰ کی ان پیاری اداؤں کو نہ دیکھو؟ لیکن میں اتنی گزارش کروں کہ ایک دیکھنے والوں دونوں طرف سے دیکھنا، ایک طرف سے مت دیکھنا. اگر مصطفیٰ کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھو. اگر مصطفیٰ کو مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھو تو میراج کی رات میں سینے کا شک ہونا بھی دیکھنا. اے لوگوں، اگر مصطفیٰ کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھو. جب تک تم مصطفیٰ کو چلتا پھرتا دیکھو گے، جب تک اٹھتا بیٹھتا دیکھو گے، جب تک کھاتا پیتا دیکھو گے، جب تک کانٹوں کھاروں کا ڈوبنا دیکھو گے، جب تک طائف کے بازار میں کنکروں کی بارش دیکھو گے، جب تم ان سب باتوں کو دیکھو گے تو انہیں خدا نہ کہہ سکو گے. اور جب میرے مصطفیٰ کو کنکریوں سے کلمہ پڑھاتا دیکھو گے، چاند کو پلٹا، چاند کے ٹکڑے کرتا دیکھو گے، سورج کو پلٹاتا دیکھو گے، اور جب تم مصطفیٰ کی ان سب پیاری اداؤں کو دیکھو گے تو انہیں اپنے جیسا نہ کہہ سکو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دونوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، نہ خدا کہہ سکو نہ خدا سے جدا کہہ سکو، نہ خدا کہہ سکو نہ اپنے جیسا کہہ سکو. اب کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہے، محفلوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ ابے تجھے اس سے کیا، ہماری محفلوں میں آتے ہیں وہ. اگر ایسا کوئی مل جائے تو گھبرانا مت، انہیں کہہ دینا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی نے کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. بو جہلوں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہلوں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اب ہماری اس محفل میں سب عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب ہمارے اس محفلوں میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. اپنے علاقے میں کسی کے دادا کو دیکھا ہوگا، کسی کے پوتے کو دیکھا ہوگا. کیا کسی نے کسی کے دادا کو دیکھ کر یہ کہا کہ بالکل اپنے پوتے پہ گیا؟
کہا کسی نے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی طرح ہوتا ہے, پہلے والا بعد میں آنے والے کی طرح نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو تم سے 40 سال پہلے آ جائے وہ تمہارے بعد میں آنے والے کی طرح نہیں ہوتا. تو میرا وہ نبی تو اس دنیا میں 1450 سال پہلے لباس بصری میں تشریف لا چکا ہے. وہ تمہاری طرح کیسے سو سکتا ہے؟ وہ تمہاری طرح کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ تمہاری طرح کیسے بول سکتا ہے؟ وہ تمہاری طرح کیسے چل سکتا ہے؟ ارے کاش یہ کہنے کے لائق ہو جاؤ, ہم سو جائے مصطفیٰ کی طرح, ہم بیٹھ جائے مصطفیٰ کی طرح, ہم بولے تو مصطفیٰ کی طرح, ہم سوئے تو مصطفیٰ کی طرح. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے. ابھی آج سے کچھ ماہ پہلے ایک گستاخ رسول نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی, ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی, جس کو ہم کملیش تیواری کے نام سے جانتے ہیں. اب اس نے گستاخی کی, اس میں ہمارا بھی کچھ قصور ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے سکھائے ہوئے ضابطے کو فراموش کر دیا, خدا کے بیٹے ہوئے نظام کو بھلا دیا, مصطفیٰ کی سکھائی ہوئی سنتوں کو بھلا دیا. تو تبھی تو اس کی ہمت بڑھی اور اس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی. ارے لوگوں, جب تم راہ سے گزرو تو کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے, بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مکمل اسلام جا رہا ہے. جب تمہارا یہ انداز ہوگا, تمہارا یہ رویہ ہوگا, تمہاری یہ گفتار ہوگی, تمہارا یہ کردار ہوگا, تمہارا یہ کیریکٹر ہوگا, تو رب کے عزت کی قسم نہ عقیدے کا شکاری کچھ کہے گا اور نہ ہاتھ کا کملیش تیواری کچھ کہے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا آئیڈیل بناؤ, مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا رول ماڈل بناؤ, اپنا رہنما, اپنا حاکم, اپنا پیشوا اور اپنا رہبر تسلیم کرو. اگر کوئی کہے ہم مصطفیٰ کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے, ہم کسی اور نبی کے پیچھے چلیں گے, اچھا تو انہیں پوچھو کس نبی کے پیچھے چلو گے؟ کہیں گے ہم حضرت آدم کے پیچھے چلیں گے. تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوا اس سے تم باپ کے حقوق کیسے جانو گے؟ جو بغیر ماں کے پیدا ہوا اس سے ماں کے حقوق کیسے جانو گے؟ تو پتا چلا حضرت آدم کی زندگی تمہیں اتنا فائدہ نہیں دے سکتی ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زندگی دے سکتی ہے. حضرت آدم کی زندگی تمہارے لیے اتنی مفید نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. مگر نہ ہو, میرے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو, میرے نبی کی زندگی کہتی ہے باپ تو ہے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے. اگر کوئی کہے ہم حضرت آدم نہیں کسی اور نبی کے پیچھے چلیں گے, کس نبی کے پیچھے چلو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں. تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوا اس سے باپ کے حقوق کیسے جانو گے؟ جس نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی اس سے بیوی کے حقوق کیسے جانو گے؟ اس سے زوجہ کے حقوق کیسے جانو گے؟ اس سے وائف کے حقوق کو کیسے جانو گے؟ تو پتا چلا حضرت عیسیٰ کی زندگی بھی تمہارے لیے اتنی مفید نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. اگر کوئی کہے ہم حضرت سلیمان کے پیچھے چلیں گے, حضرت سلیمان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے, حضرت سلیمان کو اپنا رہنما, اپنا پیشوا, اپنا حاکم اور اپنا پیشوا مانیں گے, تو میں کہوں گا کہ پہلے سلیمان کو جانو. سلیمان کس نبی کا نام ہے؟ ہواؤں پہ حکومت, جنوں پہ حکومت, پرند پہ حکومت, فضاؤں پہ حکومت, انسانوں پہ حکومت, جنوں پہ حکومت, بلکہ کیوں کہو کہ اللہ کی اکثر مخلوق پہ جن کی حکومت. تو ایک حکمرانی کرنے والا انہیں آئیڈیل بنائے, ایک تخت و تاج کا مالک انہیں آئیڈیل بنائے گا, ایک امیر انہیں آئیڈیل بنائے گا. مگر ایک غریب کیسے بنائے گا؟ ایک مجبور کیسے بنائے گا؟ ایک فقیر کیسے بنائے گا؟ ایک مجبور کیسے بنائے گا؟ مگر نہ ہو کوئی تو پتا چلا حضرت سلیمان کی زندگی بھی تمہارے لیے اتنی مفید نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. مگر نہ ہو میرے نبی کی زندگی کو ایک جنرل ہو تو بھی آئیڈیل بنائے, ایک کرنل ہو تو بھی آئیڈیل بنائے, ایک رہبر ہو تو بھی آئیڈیل بنائے, ایک جنرل بھی, ایک کرنل بھی, ایک لیڈر بھی, ایک سپاہی بھی, ایک مجبور بھی, ایک مزدور بھی, حتیٰ کہ جانور چرانے والا کہے کہ ہم میرے لیے کوئی آئیڈیل ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے بکریاں چرا کر بتا دیا اے چرواہو تم بھی مجھے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہو.